اس لیے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ اپنے متعلقین کو بارہا تاکید فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تنہائی میں نہ چھوڑیں. بچوں کو جو ہم الگ الگ کمرے بنا کے دے دیتے ہیں، پھر گھر میں وائی فائی لگا کے دے دیتے ہیں، پھر لیپ ٹاپ لگا کے دے دیتے ہیں، پھر ہمارے بچے اور ہماری بچیاں کمرے کی تنہائی میں کنڈی لگا کے وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً ایسے مناظر کو دیکھ کے شیطان کو بھی شرم آتی ہوگی. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، نوجوانوں کو تنہائی میں نہ رکھیں. کوشش یہ کیا کریں، بیٹے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، سب کے لیے ایک ہی کمرہ ہونا چاہیے. بچیاں ہیں تو ان کے لیے الگ کمرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بچوں اور بچیوں کو تو الگ کرنا ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو کم از کم ایک بچے کو الگ کرنا انتہائی خطرے والی بات ہے. دارالاقامہ بن رہا تھا تو حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے گزارش کر دی کہ کچھ کمرے ایسے بنانے چاہیے جو چھوٹے چھوٹے ہوں، جس میں 3-4 طلباء اکٹھے رہ سکیں. 3-4 طلباء، یہ بڑے درجوں کی طلباء اگر 2-2 3-3 4-4 ہوں تو ذرا وہ آسانی محسوس کرتے ہیں. حضرت جی نے فرمایا کہ کمرے جتنے چھوٹے ہوں گے فساد اتنا زیادہ ہوگا. کمرے جتنے چھوٹے ہوتے جائیں گے فساد اتنا ہی بڑھتا جائے گا. بڑے بڑے کمرے بنائے، زیادہ سارے طلباء ہوں گے، اتنا ہی فساد کم ہوگا. لہذا تنہائی نقصان دہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوحدۃ ان یبیت الرجل وحدہ وان یسافر وحدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی سے منع کر دیا ہے، تنہائی سے منع کر دیا ہے. یبیت الرجل وحدہ، کہ ایک آدمی تنہائی میں رات گزارتا ہے، او یسافر وحدہ، یا وہ تنہائی میں سفر کرتا ہے. حضور نے منع کیا ہے. بلکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تعلمون ما اعلم فی الوحدۃ لما صار راکب بلیل وحدہ. جو تنہائی میں جو خطرات اور نقصانات مجھے معلوم ہیں، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو شاید کوئی بندہ رات کے وقت تنہا سفر نہ کرے. یعنی تنہائی کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. حق بنتا ہے کہ ہم تنہا نہ رکھیں اپنے بچوں کو، خود بھی تنہا نہ رہیں، اور اگر کبھی ہو بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابو رزین کو فرمایا، اذا خلوت فاکثر ذکر اللہ، جب آپ تنہا ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، کیونکہ یہ کثرت ذکر شیطان کے حملوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تقوی والے جب دل میں شیطانی خیال آتا ہے، کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. جب اللہ کو یاد کرتے ہیں فاذا هم مبصرون، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ غلطی ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ مجمع میں ذکر کرنا پسندیدہ ہے، لیکن تنہائی میں ذکر کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. وہ جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کی نیچے سایہ ملے گا. ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. وہ تنہائی میں یاد کرنے والا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا.